اور سڑی گلی عورتوں کے اوپر دل پھینکتے ہو نا کہ تم عاشق ہو گئے, عشق ہو گیا, لب ہو گیا, میں لب کرتا ہوں. سنو, جو جنت میں تمہارے لیے اللہ عز و جل نے تیار کی ہوئی, اور تم رنڈیوں, کھجڑوں, کھسروں, طوائفوں کی اینڈ آتے آتے یہ بالکل فارم میں آ جائے گا, یہ بالکل فارم میں آ جائے گا. یہ تو مجھ کو آر ایس ایس کا ایجنٹ لگ رہا ہے یا یہودیوں کا. آگے چلتے ہیں. اور یہاں تو ہو سکتا ہے منٹوں میں آپ فارغ ہو جاتے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, مولانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہاں تو آپ منٹوں میں فارغ ہو جاتے ہو. سمجھ گئے نا؟ ابے سمجھ جاؤ, بدتمیز ہنس کہہ رہے ہو. آگے سنو, بدتمیز کہیں کے چھچورے. آگے سنو. اور ایک نہیں, ارے جناب, ایک تو جب پیٹ بھر جائے گا تمہارا تو دوسری ایک روایت میں آتا ہے تمہارے کندھے پر آ کر کے ہاتھ رکھے گی, اور تم پلٹ کے اس کو دیکھو گے تو جو تمہارے نیچے ہے وہ کہوگی اس سے زیادہ حسین تو یہ ہے. مسلمان بھائیوں, یہ قوم آج کی تاریخ میں اپنی وجہ سے مذاق کا صرف سبب بن کر رہ گئی ہے, ایک مصیبت کا سبب بن کر رہ گئی ہے, اپنے آپ میں ایک درگھٹنا یا حادثہ بن کے رہ گئی ہے, ایک ووٹ بن کے رہ گئی ہے, ایک خبر بن کے رہ گئی ہے, ایک ڈیبیٹ کا ٹاپک بن کے رہ گئی ہے. بس ہماری قوم اب انسان نہیں بن پا رہی ہے, باقی سب ہمارے ساتھ کرم ہو چکے ہیں. ڈیبیٹ میں جو بدتمیزی ہوئی اس پر کل اپنا ویڈیو بناؤں گا. بہت سے لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے سوروں پہ ویڈیو بنانے کے لیے. اس میں ایک کہاں رہتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا, ایک اس میں شاہین باغ میں رہتا ہے, پتا چل گیا ہے. کسی نے ایڈریس بتایا ہے, جب شاہین باغ کی 3 گلیاں آپ گن لو تو اس کے اندر چلو تو چوتھے گٹر کے پاس ایک کوڑے کا ڈھیر ہے, اس کے بالکل سامنے اس کا مکان ہے. ہیلو گائز, فرنٹ ٹو میسپ چینل کے ایک اور ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے. تو دوستوں, جو آج کی ویڈیو ہے وہ ہے بھائی رضوان حیدر کی, اور رضوان حیدر نے جو ہے 72 حوروں پہ بھائی مطلب کافی کچھ ڈسکس کیا ہے, اور اس میں مطلب مولانا اور جو ایسے کی باتیں کرتے ہیں ان کو کافی انہوں نے مطلب ایک طرح سے کریٹیسائز کیا ہوا ہے اس ویڈیو میں. اور بھائی 72 حوروں کی سچائی کیا ہے یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا, یہ ویڈیو دیکھیں گے تو یہ ویڈیو ایک فنی ویڈیو ٹائپ میں ہے بھائی, تو آپ لوگوں کو مزہ بہت آئے گا اس ویڈیو میں, جس میں بھائی مولانا صاحب 72 حوروں کے جو ہے سچائی بتا رہے ہیں, اور یہ بھائی سچ ہے یا جھوٹ یہ آپ لوگوں کو طے کرنا ہے, میں اس میں کچھ نہیں بول سکتا. تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں اور ملتے ہیں بھائی ویڈیو کے اینڈ میں. اور ویڈیو کے اینڈ میں بھائی جو بھی اس میں پاکستانی کے لوگوں نے ریئیکشن دیا ہے ان کا میں آپ کو ریویو بھی سنواؤں گا. تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں. اور ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے بھائی چینل کو سبسکرائب کر لینا, ساتھ میں ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولنا, اور بیل آئیکن پریس کر دینا تاکہ میری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں. تو ویڈیو کرتے ہیں شروع. اس پر ہم ویڈیو بنائیں گے کل. آج بات کرتے ہیں 70-72 حوروں کی. ہلو, نمسکار, ست شری اکال, السلام علیکم. حد تیری ماں کی گٹر چھاپو. ہاں تو بھائی صاحب آج ہم لوگ بات کریں گے یہ 70 حوروں پر. پہلے میں یہ بتا دوں آپ کو, میرے ہندو بھائیوں, میرے سمرتھکوں, دیش پریمیوں اور مسلمان بھائیوں, یہ 70-72 کا فگر کہاں سے آیا؟ کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا یہ فگر 70-72 کا کیوں ہے؟ وائی؟ چلیے صاحب, پڑھائی کی ہے, 25 سال پڑھائی کی ہے, اسلام پر 150-200 کتابیں پڑھی ہیں, ریسرچ کیا ہے. مسلمان بھائیوں کو بھی یہ بات نہیں پتا ہوگی, اور گٹر چھاپوں کو تو پتا نہیں ہوگی, ان کو تو صرف گالی دینا آتا ہے, وہی سکھایا گیا ہے. جب جنگ بدر ہوئی, یہ ہندو بھائیوں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بیٹل تھی, اس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں, جو عربیہ میں لڑی گئی تھی, جس کے جیتنے کے بعد عربیہ میں اسلام اور مسلمانوں کا ورچسو بڑھا. اگر اس لڑائی میں مسلمان ہار جاتے تو یہ مانا جاتا ہے کہ مسلمان اسی لڑائی میں ہار کے ہی وہیں ڈس انٹیگریٹ کر جاتے یا ختم ہو جاتے. اس میں جو یہ مانا جاتا ہے, ہمارے جو پروفٹ تھے, پروفٹ محمد, ان کے ساتھ جو لوگ لڑ رہے تھے اس میں 2 فگر ہیں, یا 70 کا یا 72 کا. تو اتنے لوگ حضور کے ساتھ لڑنے والے شہید ہوئے تھے. کتنے؟ کوئی بک 70 بتاتی ہیں, کوئی 72 بتاتی ہیں. اسی لیے یہ جو حوروں کا کھیل بھی ہے یہ 70 اور 72 کے بیچ میں ہے. تو آج آپ لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ یہ 70-72 کیوں ہیں. تو یہ ہوا کہ ہسٹورینز نے, تھیولوجسٹ نے یہ کہا اس ٹائم کے
جو لکھتے تھے, جو زمانے کے لرنڈ لوگ تھے, کہ 70 اور 72 کا فگر کو یاد رکھا جائے, ہمیشہ یاد رکھا جائے. تو کافی چیزیں اسلامک لٹریچر سے 70 اور 72 سے جوڑ دو. تو یہ تو کہانی ہو گئی 70-72 کی. اب وہ 70-72 ہورے, تو آج ہم لوگ اسی پر بات کریں گے. یہ 70-72 ہوروں کا کیا مطلب ہے, اتنا آپ لوگوں کو پتا چل گیا. تو بھیا ایسا ہے کہ پہلے کچھ عالموں کو سن لیتے ہیں, پہنچے ہوئے مولاناؤں کو سن لیتے ہیں. پکچر کی تھیم یہ ہے کہ آتنکواد کے لیے 72 ہوروں کی دعائی دے کر ان لوگوں کو جوڑا جاتا ہے. اب مسلمان اس بات پر پھر ویرود کر رہا ہے, چڑھ رہا ہے کہ یہ پکچر غلط ہے, اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے. تو میں نے کہا تھوڑی سی ورک کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں کہ عالم مولانا اس پر کیا بولتے ہیں. اب یہ جو دوسرے مولانا صاحب ہیں, یہ پاکستان کے بہت پہنچے ہوئے عالم ہیں, بہت پہنچے ہوئے مولانا ہے ماشاءاللہ, بہت لوگ ان کو سنتے ہیں, بہت میں ان کی عزت کرتا ہوں. ان کا نام منہ سے نہیں لے سکتا, 1 منٹ ان کے ہاتھ تو نہیں چوم سکتا, بس نام لے کے اپنی آنکھیں چوم لیتا ہوں. تو سنتے ہیں یہ کیا بولتے ہیں 70 حوروں کے لیے, یہ سچ ہے یا غلط ہے؟ اس کا نام ہے بیدخ, اس کے اوپر موتیوں سے کورڈ ہے وہ, اس کے اندر مشک, عنبر, زعفران, کافور بہتا ہے. جب اللہ کسی جنت کی لڑکی کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے اور پوری 130 فٹ کی لڑکی نکل کے باہر آ جاتی. وہ تو میرا رب تجلی ڈالتا ہے, ایسے نکلتی ہے, سورج کو انگلی دکھا دے. میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی دکھا دے, صرف فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ جنت کی عورتوں سے کہے گا چلو میرے بندوں کو میرے گیت سناؤ. تو پوری جنت میوزک بن جائے گی اور جنت کی حور کی آواز ہوگی. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے مولانا صاحب کا کہ ڈسکو تھیک کی طرح سے پورے میں میوزک چلنا وہاں پر شروع ہو جائے گا. آگے سنتے ہیں. 70 سال کا ہو. میں کہا واہ میرے مولا, تو نے پہلا گانا ہی 70 سال کا رکھ. انگلی دکھا دے تو سورج نظر نہ آئے, انگلی دکھا دے سورج کو تو سورج نظر نہ آئے, تو چہرے کا حسن کیسا ہوگا اس کا. 130 فٹ لمبے اس کے بال ہوتے ہیں. جب وہ یوں سر ہلاتی ہے اور اپنے بالوں کو لہراتی ہے تو پوری جنت میں سرچ لائٹیں جلنے لگتی ہیں اور رنگوں سے پوری جنت بھر جاتی ہے. 7 سمندر میں تھوک ڈال دے, 7 سمندر میں. تمہارے یہ قریب سمندر ہے انڈین اوشن, اور ادھر پیسیفک بھی ادھر ہے کیپ ٹاؤن کی طرف. پیسیفک بھی ادھر ہے, پیسیفک بھی ادھر ہے کیپ ٹاؤن کی طرف. سالا پیسیفک نہیں ہو گیا, کوئی تلیا ہو گئی. تو میرے نبی فرماتے ہیں جنت کی لڑکی 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سارے سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں گے. دنیا کی بیوٹی کوئین شہد میں تھوک ڈالے, چٹ لو گے. کی لڑکی کو تھوک نہیں آتا, تھوک تو عیب ہے. لا یبولون, پیشاب نہیں. لا یتغوطون, پاخانہ نہیں. لا یمتخطون, کوئی منہ میں تھوک نہیں, کوئی ناک میں بلغم نہیں, پاک صاف. موت مر گئی, بڑھاپا مر گیا, بھوک مر گئی, دکھ مر گئے, جوانی, بادشاہی, محبت, خوبصورتی, کمال, نیند بھی گئی, موت بھی گئی, تھکن بھی گئی, تھکاوٹ بھی گئی, بھوک بھی گئی, لڑائی بھی, دنگا بھی. لڑائی دنگا فساد بھی گیا. لڑائی دنگا فساد صرف دنیا کے لیے ہے. لڑائی دنگا فساد بھی نہیں ہے اوپر, وہ صرف اس دنیا کے لیے ہے. بھی آپ بعد میں سمجھا دوں گا کیا ہے. آگے سنتے ہیں. پہنچے ہوئے مولانا ہے, ان کا میں نام نہیں لے سکتا, بس ان کا نام جب زبان پر آتا ہے تو اپنے آنکھوں میں بس ان کا نور رکھ لیتا ہوں, اور زیادہ کچھ نہیں کر سکتا میں. نفرت بھی, اندھیرا بھی, بڑھاپا بھی, ہر شے ختم. میرا رب وہ زندگی دے گا کہ اس کے آگے سے بیریئر ہی ہٹا دے گا. چل جیسے تیرا رب ہمیشہ ہے اب تو بھی ہمیشہ ہے. سبحان اللہ. عرب میں ہی ماشاءاللہ بہت تقریریں کرتے ہیں, تو ان کو بھی ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں, سن لیتے ہیں, ہے نا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ 72 حوروں فلم پر جو مسلمان بھائی آبجیکٹ کر رہے ہیں, جو لڑائیاں ہو رہی ہیں, جو جوتے چل رہے ہیں, یہ کیا یہ ایک پروپیگنڈا ہے یا مسلمان عالم مولانا اس کا ذکر کرتے ہیں؟ بس اتنا دیکھنا ہے, اس سے زیادہ نہیں. بھائی صاحب کی تقریر سب سے اچھی ہے, انہوں نے جو تقریر کری سب سے اچھی کری. اینڈ پلیز ٹائٹن یور انڈرویئرز. کم درجے کی جو حور ہوگی وہ سنو ذرا اس کا تذکرہ. تم یہاں میلی کچیلی بیویوں کو پا کر اللہ کو بھول جاتے ہو. میلی کچیلی بیویاں کتنی عزت دے رہا ہے یہ مسلمانوں کی بیویوں کو, ماشاءاللہ.
आगे चलते हैं। और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना कि तुम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूं। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ वजल ने तैयार की हुई, और तुम रंडियों, खुजड़ों, खसरों, तवाइफों की एंड आते आते ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाएगा, ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाएगा। ये तो मुझको आरएसएस का एजेंट लग रहा है, या यहूदियों का। आगे चलते हैं। तस्वीरें और फिल्में देख देख कर अपने वक्त को जाया करते हो और अल्लाह अज़्ज़ वजल से इराज करते हो। देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी, और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई, ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ, इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके। बस बकिया तैयारी किसके लिए करो? ज्यादा दिल ना लगाओ। ये नौकरी, जीडीपी, सिलेंडर की कीमत, फलाना, रोजगार, सेंसेक्स, है ना, ये ट्रेन एक्सीडेंट, रफेल, है ना, ये सीए, किसान आंदोलन, खिलाड़ी आंदोलन, ना ना ना, इनसे दिल ना लगाओ। तुम इबादत करो सिर्फ। देखो कितनी सही बात कह रहे हैं मौलाना साहब। यही मैं तुम लोगों को समझाता हूं। अब तुम लोग मुझे गालियां देते हो, यही मैं समझाता हूं। और इन सब चीजों से क्या मतलब तुम्हारा यार? अपना इबादत करो, 4 दिन की जिंदगी है, हूरों के लिए मेहनत करो। मैं नहीं कह रहा, आगे सुनो। जन्नत को हासिल करें, जन्नत को हासिल करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी। ये लोग जन्नत के सस्ते दलाल हैं, सस्ते दलाल जन्नत के हैं। ये दलालत की गाली हम खाते हैं दलाल होने की, असल में जन्नत के, हम तो दुनिया के दलाल हैं, जन्नत के दलाल ये हैं। लाइव टेलीकास्ट देख के आए जन्नत का ये। अब सुनो, हूर की होगी और उनके और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर। आइडिया ये कि वो जो भी हूर होंगी वो आपकी बीवी होंगी, यानी आपको वो सुब्रुत कर दी जाएंगी, और आपकी बीवी इसी तरह दूसरे को और कोई 70 हूरें सुब्रुत कर दी जाएंगी। और जो आपकी बीवी होगी इस दुनिया में, अगर वो नेक अल्लाह वाली होगी तो वो इन हूरों की रानी बनेगी, हूरों की सरदार बनेगी एक तरह से। ये पूरा कंसेप्ट है। आगे चलिए। 70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? 70 17 नहीं, 70 70 17 नहीं, 70। सुनो पहले वो क्या बोल रहे हैं, बदतमीज। 70 जोड़े कपड़े के, वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गांव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। उसकी जो थाइज हैं या स्किन है कपड़ों के अंदर से तुमको नजर आ रही होंगी। आगे चलो, आगे मौलाना साहब फुल फॉर्म में आ जाते हैं। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। समझ आई कि नहीं आई? अब तो और यकीन आएगा कि नहीं आएगा? और यकीन की, यकीनन वाकई सच है। तुम कहां पड़े हुए हो मुसलमानों, कहां सो रहे हो? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? अब सवाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर जन्नत का, कि ये जो हूरें मिलेंगी ये क्या सिर्फ चूमने के लिए मिलेंगी या सिर्फ बगल में बिठाने के लिए मिलेंगी? ये सवाल मतलब इंपॉर्टेंट है, आया है, आलिमों के जरिए आया है। अब सुनते हैं हमारे आलिम साहब क्या बता रहे हैं इस पर। 1 मिनट। जब इनका ऐसों का नाम लो ना तो जुबान चूमने का जी चाहता है। नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहां से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। कह रहे हैं आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मतलब यू विल स्लीप विद देम। फिर इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, मजे भी लेंगे, मजे भी लेंगे, है ना? ठीक। हम तो यार दुनिया में दलाली करते हैं, ये लोग तो जन्नत की दलाली कर दी है, और कौम इनको सुन रही है, इनको मान रही है। ये महफिलों में जाते हैं तो उनके हाथ चूमते हैं, जलील कटरे छाप। आगे चलो। और यहां तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं कि हो सकता है यहां तो आप मिनटों में फारिग हो जाते हो। समझ गए ना? अबे समझ जाओ, बदतमीज हंस का रहे हो। आगे सुनो, बदतमीज कहीं के छिछोरे। आगे सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। वल्लाह इस जन्नत को हासिल करो। ये हूरें सिर्फ देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शो केस में बैठ सजाने के लिए। जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के 100 मर्दों की
आगे सुनो। हैं और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी, एक रिवायत में आता है, तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहोगी इससे ज्यादा हसीन तो ये है। वो कहेगी अब सब्र भी करो, मेरा भी हक आप में है, छोड़ो इसको, मेरे पास आओ। ये नहीं कह समझेगी। वो लेके जाएगी, वहां मजे उड़ाओगे तुम। अल्लाह अकबर, ये है जन्नत। हाँ, इन गंदी मैली कुचैली औरतों के चक्करों में पड़कर इस ऐसी मौलाना ने बीवियों को बड़ी गाली दी। हुरों को ना जाया करो मुसलमानों, कोई मजाक की बात नहीं है। ये हमारे नबी जो देख के आए हैं उनकी बात है जो मैं आपको बतला रहा। इसकी तैयारी करो। ठीक भाई, तो इसकी तैयारी करो। नाउ लेट्स कम ऑन सम सीरियस टॉपिक। अब मूवी ये दिखा रही है कि 70 हूरों का वास्ता देकर लोगों को आतंकवाद की तरफ मोड़ा जा रहा है। अच्छी बात यह है कि हमारे भारत में गिनती की अगर हम बात करें तो अच्छी बात है ये। उसको हम यही बोलेंगे कि बहुत कम लोग, वैसे तो एक को भी नहीं जाना चाहिए था। कश्मीर को अगर मुसलमान भाई अलग कर दें, आतंकवाद की अगर बात आए तो कश्मीरियों को मुसलमान ना माने डिबेट्स में या किसी चीज में, पर फिर भी पूरे भारत में अगर उठा के देखो तो इंडोनेशिया से और इंडिया से बहुत कम लोग इसकी तरफ धरातल पर मींस टेररिज्म को एग्जीक्यूट करने गए हैं। आतंकवादियों के साथ सहानुभूति रखते हो, ओसामा के साथ सहानुभूति रखते हो, और आपके कश्मीर में जो लोग मारे गए उनके साथ सहानुभूति रखते हो, पत्थरबाज जो कश्मीर के थे उनके साथ सहानुभूति रखते हो, वो अलग बात है। तो ये पूरा कंसेप्ट आपने 3 मौलाना देखे, ऐसे 300 हैं। ये पूरा ये समझा रहे हैं कि किस तरह जन्नत में आपको क्या मिलेगा। अब हम लोग इस इवैल्यूएट करते हैं कि व्हाट इज जिहाद। तो ये मेरे पास किताब है सही अल बुखारी किताब है, 7 सीरीज हैं ये, 7000 इसमें हदीस हैं। और ये जो प्रिंट होके आई है ये दरुल इस्लाम पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, दरुल इस्लाम से ये प्रिंट होके मैंने अपने कजिन से ये 7 कॉपी सही अल मुस्लिम और सही अल बुखारी ये मंगाई थी। ये बहुत लंबी सीरीज है, हर तरह की जुड़ी हुई इसमें आपको चैप्टर वाइज सारी हदीसें मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं द बुक ऑफ जिहाद की हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या है बुक ऑफ जिहाद। जो आपने देखा होगा कि मुसलमान भाई तोते की तरह पहाड़ा पढ़ाते हैं कि जिहाद का मतलब अपने में बदलाव लाओ, जिहाद का मतलब तुम एक अच्छे इंसान बन जाओ, जिहाद का मतलब अपने को बेहतर मुकम्मल इंसान बनाओ। तो साहब बुक ऑफ जिहाद सही अल बुखारी साहब की दरुल इस्लाम सऊदी अरेबिया रियाद में जो प्रिंट हुई है वहां इसको एडिट किया गया है, वहां इसको चेक किया गया, उसके बाद ये पूरी दुनिया में वहां से भेजी जाती है। मैंने डायरेक्टली वहां से ये 7 कॉपीज मंगाई थी। तो बुक ऑफ जिहाद क्या कहती है, नीचे लिखा है फाइटिंग फॉर अल्लाह कॉज। आप पढ़ रहे हैं द सुपीरियरिटी ऑफ जिहाद एंड द स्टेटमेंट ऑफ अल्लाह हैज परचेज फॉर द बिलीवर्स देयर लाइव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। अल्लाह ने तुम्हारी हर चीज अपनी बना रखी है। फॉर द प्राइस दैट देयर शैल बी द पैराडाइज, इस कीमत पर कि तुम्हें जन्नत मिलेगी। दे फाइट इन अल्लाह's कॉज सो दे किल एंड आर किल्ड। स्पष्ट लिखा है। ये पहली हदीस है सही अल बुखारी की जिहाद पर। चैप्टर ऑफ जिहाद किल और गेट किल्ड से शुरू होता है। अब जब ये आप पहला देखेंगे तो ऊपर आप देखेंगे कि ये नंबर 1 जिहाद के ऊपर नंबर 1 लिखा है, मींस आपको फाइन प्रिंट पढ़ना पड़ेगा। अब जिहाद का जब मैं फाइन प्रिंट पढ़ता हूं तो हम देखते हैं अल जिहाद होली फाइटिंग इन अल्लाह's कॉज विथ फुल फोर्स ऑफ नंबर्स एंड वेपनरी is given the utmost importance in Islam, is one of the pillars on which it stands. By jihad Islam is established, Allah's word is superior. By abandoning jihad, Islam and the Muslim fall into a inferior position. ये जिहाद को जो एक्सप्लेन किया जा रहा है यहां पर अंडर फाइन प्रिंट में, वो ये किया जा रहा है व्हाट इज जिहाद। और पहला मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब दूसरी जो इसकी एक मेन है वो है नरेटेड इब्न इन मलिक। द प्रॉफिट सेड नोबडी हु डाइज एंड फाइंड्स गुड फ्रॉम अल्लाह
would wish to come back to world, کہ جو بھی مر کے اللہ کے پاس چلا گیا وہ کبھی واپس آنا نہیں چاہے گا. Even if he were given the whole world and whatever is it, except the martyr who, seeing the superiority of martyrdom, would like to come back in the world and get killed again. یہ حدیث فرماتی ہے صحیح البخاری صاحب کی کہ کوئی بار مر کے اگر اوپر چلا گیا اللہ کے پاس تو وہ واپس نہیں آنا چاہے گا سوائے ایک جہادی کے جو شہید ہوا. اور وہ اس مارے واپس آنا چاہے گا کیونکہ اوپر وہ دیکھ چکا ہوگا کہ جہادی جب شہید کے اوپر جاتا ہے تو کیسے اس کو اول درجہ ملتا ہے. تو وہ یہ چاہے گا کہ یہ اول درجہ اور اول ہو جائے. وہ چاہے گا پھر میں دنیا میں واپس آؤں, پھر جہاد کروں, پھر شہید ہوں, پھر مروں, پھر اوپر جاؤں. تو جو آپ نے مولانا صاحب کو سنا اور جو میں نے صحیح البخاری کی آپ کو 2 حدیث بتائیں, اس میں قریباً 370 حدیث ہیں. اس کو کوئی بھی گٹر چھاپ اگر مجھے چیلنج کرنے پر آئے گا تو منہ پہ اس کے گیلا جوتا پڑے گا, سڑے چمڑے کا, پھٹے چمڑے کا. تو 370 حدیثوں میں سے کم 360 حدیث صرف وائلنٹ جہاد پر ہیں, وائلنس پر ہیں. اب جب ہم ان کی 72 حوروں کی بولی بات اور اس حدیث کو ملا دیتے ہیں, اس کا جب ہم انٹرکورس کرتے ہیں, جب ہم اس کا کوہیبیشن کرتے ہیں, تو ایک جہادی پیدا ہوتا ہے. اور جہادی سے وہی مطلب ہے گٹر چھاپو, مجھے نہ سمجھانا سیکولرزم کے نام پر یہ کسی اور کو جا کے چوتیا بنانا کہ جہاد کا مطلب یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. کہاں پڑھے ہو جو بتاتے ہو؟ صحیح المسلم, صحیح البخاری, داؤد پڑھے ہو؟ تم نے نام نہیں سنے ہوں گے قاعدے سے, کھول کے نہیں پڑھا ہوگا تم نے, ٹھیک ہے. وہاں پر جہاد کا مطلب وائلنٹ جہاد ہے. تو میں 2 ریفرنس دے رہا ہوں, ایک مولاناؤں کے دے رہا ہوں, میرا اس میں کوئی ریفرنس نہیں ہے, اور ایک صحیح البخاری صاحب کا دے رہا ہوں جو دارالاسلام سعودی عربیہ سے چھپ کے آئی ہے, پرنٹ ہو کے آئی ہے, ایڈٹ ہو کے آئی ہے. جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو ایک جہادی پیدا ہوتا ہے جو شہید بننا چاہتا ہے ان 72 حوروں تک پہنچنے کے لیے. اتنا سمپل سا یہ فارمولا ہے. وہ کتنا پہنچے, کتنا نہیں پہنچے, بھارت سے کتنا پہنچا, کہیں سے کتنا پہنچا, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن راستہ یہی ہے. 72 حوروں کی کہانی اور یہ حدیث ہے, یہی کاکٹیل ہے. ایگزیکٹ کر کے لوگوں کو سمجھایا ہے. اور یس, یہ پورا ایک لٹریچر ہے, یہ پورا سنڈیکیٹ ہے جو ان باتوں کے نام پر لوگوں کو ٹیرر کی طرف اور اینٹی نان مسلم کی طرف, اینٹی کافر کی طرف کرتا ہے. کل بات کریں گے جو ڈیبیٹ میں بدتمیزی ہوئی ان 2 سوروں کو لے کے. جے ہند, وندے ماترم, خدا حافظ. تو ویڈیو ہم لوگوں نے واچ کی اور میں تھرو آؤٹ ویڈیو کے دوران ہم لوگ جو ہیں بلکہ ہنستے ہی رہے ہیں. اور میں نے یہ ویڈیو کے دوران بھی بولا تھا کہ میں ویڈیو تو اتنا نہیں میں سن رہی, میں زیادہ ان کے ایکسپریشنز ہی دیکھ رہی ہوں. اور اتنا کوئی مزہ آ رہا تھا نا, جس طریقے سے وہ مزہ لے کے بتا رہے تھے اور جس طریقے سے وہ ایکسپریس کر رہے تھے ایک ایک چیز کو, تو دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا تھا. اور پتہ نہیں چلا اتنی لمبی ویڈیو کیسے ختم ہو گئی. اور اینڈ پہ آ کے تھوڑا جو انہوں نے صحیح بخاری تھی نا, وہ جو ریفرنس انہوں نے دیا, تب تھوڑا ہم سیریس ہو کے دیکھ رہے تھے. اچھا, میں یہاں پر سب سے پہلے تو مولوی کی بات کر لیتے ہیں جو انہوں نے ویڈیو کے تھرو جو انہوں نے ریفرنس دیا, پھر بعد میں بک کی طرف آتے ہیں. تو جو جتنے بھی مولوی, جیسے طارق جمیل, مولانا طارق جمیل کی تھی, اور ایک اور کوئی مولوی تھے, شاید انہوں نے کہا کہ عرب میں وہ ایسے اس ٹائپ کے عربین تھے یا کوئی تھے, میں ان کو پہلے سے نہیں جانتی. ہاں, مولانا طارق جمیل جو ہے وہ پاکستانی, اور ان کو ہم لوگ جانتے ہیں اچھے طریقے سے. جس طریقے سے وہ مطلب وہ ڈیفائن کر رہے تھے حوروں کے بارے میں, تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پھر وہی والی بات کہ اگر اس کو آپ غلط مقصد کی طرف لے کر جاؤ گے, یا جیسا کہ اب آپ جہاد کا لے لو, مطلب جہاد کے بارے میں نا لوگوں کی رائے بہت مختلف ہے. Oh my God, رضوان جی نے اینڈ میں کام تمام کر دیا ان 2 سوروں کو لے کے. Oh my God, میں اب کیا بولوں اس میں. میرے خیال سے رضوان جی نے جو میں کہنا چاہ رہی تھی وہ انہوں نے بول دیا. رضوان جی, آپ آئی ہوپ میرا ویڈیو دیکھتے ہوں, کیونکہ آپ جو ورڈ کے چناؤ ہے نا, میں بھی ویسے ہی بولتی ہوں جی ان لوگوں. کیونکہ دیکھیں ایک پوائنٹ آتا ہے نا, اور لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ ایسی لینگویج یوز کرو. دیکھیں ہر کسی کی نا ایک پیشنس لیول ہوتا ہے, ہر کسی نارمل انسان کا ایک پیشنس کا لیول ہوتا ہے, اسپیشلی جب آپ ایج میں آتے جاتے ہو نا. جب میں ینگ تھی تو میرا پیشنس کچھ زیادہ تھا, اب میرا پیشنس لیول انہی طرح کے لوگوں سے ڈیل کر کے نا وہ اتنا ہو گیا. تو 1 to 500 نا یوں جاتا ہے,
اسپیشلی آकर جب مجھ سے کوئی بدتمیزی کرتا ہے یا مجھ کو کوئی گالی دے گا, کیونکہ میں کسی کے باپ کا کھا کے تو بیٹھی نہیں ہوں کہ مجھے آپ آ کے گالی دو, اس طریقے کی بات کرو. تو میں وہ دیکھ سکتی ہوں, آئی کین سی اٹ وائی یو نو, جو یہ ورڈز نکل کے آتے ہیں نا کہ ایک حد ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کتنی گالی سنو گے ان کی, پھر نکلے گی گالی. ارے بھائی 15 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, تم لوگوں کو کبھی جس کا دل کرتا ہے آگے گالی شروع کر دیتے ہو. سنا نہیں مولانا صاحب کو رنڈی گشتی, بھائی یہ تو آپ لوگوں تک کیا کلام ہے, پوری دنیا تھوڑی ایسے جیتی ہے. گھر کی اور کہ آپ پتنی, ماں, بیوی کا درجہ دیا جاتا ہے, اس عورت کو یہ میلی کچیلی عورت آر سی سب کچھ بول دیا اس بندے نے. کس کے لیے؟ 70-72 حوروں کے لیے, جو مرنے کے بعد آپ کو جنت میں ملے گی ان کے حساب سے. یعنی دنیا میں جو عورتیں آپ کے گھر پہ ہے, گھر کی عزت ہے, وہ تو کچھ ہے ہی نہیں ان کے حساب سے. تو ایسے مولانا مولوی کی جو سوچ یہ جو آ رہی ہے نا, یہ آپ جو دیکھتے رہتے ہو پاکستانی چینلز اور یہ ریاکشنز, اور یہ جو مودی جی انڈین مسلم ہندو یہ RSS کر کے جو ویوز بٹور رہے ہیں, یہ سب انہی مولانا مولویوں کے چٹو حوریں ملیں گی اور وہ ہاتھ لگائے میلی ہو جائیں گی, ان کے 70 سوٹ ہوں گے, اور آپ ایک کے ساتھ مطلب کہ بیٹھے ہوگے تو دوسری پیچھے سے ہاتھ رکھے گی, مطلب کہ آپ کو فرصت ہی نہیں ملے گی. اس کا مطلب یہ کہ آپ عورتوں میں اتنے زیادہ مگن ہو جاؤ گے کہ آپ کو اور کچھ کام کرنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی, مطلب کہیں اور سوچنے کی ضرورت نہیں ہوگی. مطلب کہ ایک انسان کے مائنڈ کو ایسے بنا دیا ہے کہ بس عورتیں ہی عورتیں ہوں گی, عورتیں ہی عورتیں ہوں گی. اور اس دنیا میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہی چیزیں ہو رہی ہیں. عورتوں کے علاوہ لوگوں کو کچھ نظر ہی نہیں آتا, صرف عورتوں کی لباس کو دیکھنا, ان کی باڈی شیپ کو دیکھنا, فگر کو دیکھنا, اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. یہ آدمی کی ایک فطرت ہے. تو یہ بھائی صاحب صحیح چل رہے تھے, پر یہ جو جہاد پر یہ جو الگ مطلب بتا رہے تھے نا, یہ ایسا نہیں ہے. جہاد کا مطلب اللہ کی راہ میں جان دینا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ بم پھوڑنا اور یہ جو وائلنس کی بات کر رہے تھے, ایسی بات نہیں ہے. جہاد بھی اس وقت ہوا تھا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی, تو کافر سامنے آئے تھے کہ بھائی یہ کیوں کر رہے ہو, ایسا اسلام نہیں ہے, ہمارے خدا بتتے ہیں سارے. تو اس وجہ سے وہ وار کرتے تھے, حملے کرتے تھے. تو ہمارے نبی اپنے مسلمان بھائی تھے صحابہ, ان کو بولتے تھے آپ بھی جہاد کرو, آپ اپنی حفاظت کرو. اس کو جہاد بولتے, یہ نہیں آپ بول رہے ہو جو آج کے دور میں جو الگ مطلب لیتے ہیں. باقی جو 72 حوروں کی بات ہو رہی تھی, جو مولانا پر ہنس اس لیے رہے تھے کہ وہ بتا تھوڑا ایسے طریقے سے رہے تھے نا کہ کسی کو بھی ہنسی آ جائے. باقی ہے ایسا ہے, یہ ہمارے اللہ نے بول دیا ہے کہ یہ اہل ایمان کو تحفہ ملے گا, جو جنت میں آئیں گے, جو نیک اعمال کریں گے, جو دنیا میں اچھی طریقے سے زندگی جئیں گے, ان کو یہ تحفہ ملے گا کہ جنت میں آپ کو یہ سب کچھ چیزیں ملیں گی. تو یہ جو بیان کر رہے تھے نا, ان کا انداز ایسا تھا نا کہ ہمیں ہنسی آ گئی تھی. باقی یہ ریئلٹی میں ہے, اور برے کاموں والوں کو تھوڑی ملے گا, جو جہاں پہ غلط کام کریں گے ان کو نہیں ملے گا, یہ جو اچھے کام کرتے ہیں ان کو ملے گا. تو مولانا صاحب اس طرح بول رہے تھے کہ رنڈیوں اسلام کے بارے میں کبھی بھی نہ اٹھاتا. خیر اب تو آگ ہی اس پر بولنا مجبوری بن گیا. آئی تھنک ان کا نام رضوان صاحب ہے, ان کو رضوان آئی تھنک ان کو بولتے ہیں, اور بڑے مشہور ہیں انڈیا میں, بہت زیادہ مشہور ہیں, ضرورت سے زیادہ مشہور ہیں. اسکالر بھی ہوں گے, پڑھے لکھے بھی ہوں گے ماشاء اللہ, جس طرح انہوں نے حوالے بھی دیے. انہوں نے جو اینڈ پر بات کی, میں سارا لب لباب ادھر لے کر آؤں, اس سے بعد پھر بات حوروں پر آئے گی, وہ بعد میں چلے گی. انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ صرف جہاد کرنے والے جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے, اور ان کو ہی 72 حوریں ملیں گی. دیٹس آ وائٹ لائی, یہ سفید سراسر دھوکہ دیا ہے. ثبوت دیے ہیں انہوں نے. جو یہ لفظ بولا کہ صرف جہادی جنت میں جا کر جب دوسرے جہادی کا مقام دیکھیں گے تو وہ پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ مجھے پھر دنیا میں میں پھر جہاد کروں, پھر میرا مرتبہ زیادہ ہے. یہ جھوٹ بول رہا ہے. کہاں لکھا کہ صرف جہادی جنت میں جائیں گے, جہادیوں کو صرف حوریں ملیں گی. اور سب سے بڑا ویڈیو بڑی واقعی کنٹروورشل آ گئی. میں اس پر بولنا نہیں چاہتا تھا, لیکن کیا کروں, اب مجبوری بن گئی ہے. مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ اتنی دین کے ریلیٹڈ ہے تو میں کبھی بھی اس کو ٹچ ہی نہ کرتا, لیکن خیر اب تو کافی ٹائم اس پر ضائع ہم کر چکے, اس کو دیکھ چکے, سارا کچھ اس کا برداشت کر چکے, اب بولنا بھی لازم ہو گیا. تو یہ تھی بھائی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی. تو بھائی اسلام کیا ہے بھائی, اس کے بارے میں زیادہ جانتا نہیں ہوں, لیکن جتنا
अब रिजवान भी एक मुस्लिम है, तो भाई अपने इस्लाम के बारे में गलत तो बोलेंगे नहीं, उन्होंने रेफरेंस भी दिया। और इसमें जो पाकिस्तानी रिएक्शन दे रहे थे उनको मिर्ची भी लग रही है इस चीज़ से। तो भाई जो रियलिटी है यार, ये कितने घटिया बातें करते हैं यार। और इनके यहाँ ज़्यादातर मौलवी इन्हीं को फॉलो करते हैं। तो तुम्हें भाई अगर इस्लाम को फॉलो करना है, तुम कुरान हदीस जो भी इनके यहाँ है, जो इनकी बुक है, उसको पढ़ो भाई। अगर अपने धर्म पे भी रहना है, जैसे हमारे में पढ़ते हैं लोग, ये इनको मौलवियों को यार ऐसे घटिया सी बातें करते हैं यार, इनको पता नहीं कौन से लोग सुनते हैं। भाई मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोग इन्हीं को फॉलो करते हैं, तभी ऐसे ही है। अब वो बोल रहा है कि भाई दुनिया में, जैसे अभी रिजवान भी बोल रहे थे कि इनको कोई मतलब नहीं है कि इकॉनमी, जीडीपी, ये इंजीनियरिंग, मतलब साइंस, कोई मतलब नहीं है। वो बोल रहे हैं मतलब इतना ही काम रखो जितने में तुम्हारा काम चल जाए बस। और ये भाई पता नहीं कितने सालों से ऐसे ही काम चला रहे हैं। इनके जो मतलब जिन्हें ये पूर्वज मानते हैं, तो इनके वो भी थे, तो भाई वो भी पढ़े लिखे तो थे नहीं कोई, ऐसे ही मतलब बस उस टाइम ये था कि शासन करो। और इनकी तरक्की इसलिए भाई कितने 56-57 कंट्रीज हैं, लेकिन इनका सबका बुरा हाल है। ना कोई टेक्नोलॉजी में आगे है, ना कोई साइंस में आगे है, ना कोई, हमेशा बस ऐसे ही इधर उधर की बातें और इन मौलवियों के पीछे पड़े रहते हैं। तो भाई बाकी रिजवान हैदर ने आपको समझा ही दिया भाई उनका क्या है, मतलब बातें तो उन्होंने सही करी है यार, ये गलत चीज़ है भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए। और वो भी यार, कोई और बंदा बोलता, कोई जैसे हमारे हिंदू रिलीजन से बोलता है, कोई और रिलीजन से बोलता, तो मैं मानता कि भाई ये इस्लाम की बुराई कर रहा है। लेकिन वो रिजवान खुद एक मुसलमान है, तो यार वो अपने इस्लाम के बारे में गलत क्यों बोलेंगे? ये लोग ऐसे करते हैं तब वो बोल रहे हैं, क्योंकि इन्हीं कारणों से इनकी बेइज्जती होती है। मतलब एक मुसलमान की वजह से बाकी मुसलमानों की भी बेइज्जती होती है। तो जो समझदार है वो भाई ये नहीं करते ऐसे। तो बाकी आप लोग भाई वीडियो देखिए, वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, और साथ में भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी नई वीडियो जो आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।